بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ قال الشیخ العلامۃ الرحلۃ شیخ الاسلام علم العلام شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد العسقلانی الشہیر بابن حجر الشافعی۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شرح نخبۃ الفکر کے خطبہ کے حوالے سے ہے۔ اس خطبے میں جو عبارت کا آغاز ہوتا ہے وہ تسمیہ کے بعد درود شریف ہے، اور پھر قال الشیخ العلامۃ الرحلۃ یہ عبارت آتی ہے۔ شیخ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے ہوں، اور تقریباً 50 سال کی عمر کے بعد اس لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی شیخ کا اطلاق ایسے بندے پر بھی کیا جاتا ہے کہ جو اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتا ہو، چاہے اس کی عمر 20-30 سال ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ مہارت تامہ ہے اس وجہ سے اس کو شیخ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے العلامۃ۔ علامہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو علوم عقلیہ یعنی معقولات، فلسفہ وغیرہ اس پر بھی مہارت رکھتا ہو، اور علوم نقلیہ یعنی قرآن حدیث پر بھی مہارت تامہ رکھتا ہو۔ اس کے بعد لفظ ہے الرحلہ۔ رحلہ را کے ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ منزل ہوتا ہے، اور رحلہ ہو تو اس سے مراد ہوگا بہت زیادہ سفر کرنے والی شخصیت۔ شیخ الاسلام علم العلام۔ علم العلام اس کا معنی ہے کہ علماء کے لیے مرجع اور مقتدا کی حیثیت رکھنے والے۔ شہاب الدین آپ کا لقب ہے، ابو الفضل آپ کی کنیت ہے، احمد آپ کا نام ہے، احمد بن علی بن محمد العسقلانی۔ عسقلان یہ مصر کا ایک شہر ہے جس کی طرف آپ کی نسبت کرتے ہوئے آپ کو عسقلانی کہا جاتا ہے۔ الشہیر بابن حجر جو کہ ابن حجر کے نام سے مشہور ہیں، شافعی المسلک ہیں۔ اس کے بعد دعا ذکر کی، فصح اللہ فی مدتہ وَأَعَادَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِن بَرَكَتِهِ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے اور مسلمانوں پر آپ کی برکتوں کو بار بار نچھاور فرمائے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ اس عظیم المرتبت، نہایت جلیل القدر، علم کے لیے کثرت سے سفر کرنے والے شیخ الاسلام، علماء کے امام، دین کے روشن ستارے ابو الفضل احمد بن علی عسقلانی جو ابن حجر کے نام سے مشہور اور فقہ شافعی کے پیرو تھے، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں وسعت اور برکت عطا فرمائے، اور ان کی علمی برکتوں سے مسلمانوں کو ہمیشہ فیض یاب فرماتا رہے۔ اس کے بعد عبارت ہے الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف نے تسمیہ کے بعد حمد کو ذکر نہیں کیا، بلکہ تسمیہ کے بعد درود شریف ہے وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم سے لے کے من برکتہ تک یہ ساری عبارت شرح نخبۃ الفکر کی نہیں ہے، بلکہ آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے اس عبارت کا اضافہ فرما دیا، اس لیے کہ جو طالب علم بھی اس کتاب کو پڑھے تو آغاز میں ہی اس کو مصنف کے ساتھ ایک تعارف ہو جائے۔ تو جب مصنف کے ساتھ ایک تعارف ہو جاتا ہے تو اس کتاب کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلے کہ اس کتاب کا مصنف کس پائے کا عالم دین ہے تو پھر اس کتاب کو وہ اسی انداز سے پڑھے گا اور اس کی برکتیں اس کو اسی انداز سے حاصل ہوں گی۔ تو اس وجہ سے یہ عبارت طلباء نے زائد کر دی جو کہ اصل کتاب کا حصہ نہیں تھی۔ تو مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ کے بعد حمد سے ہی کیا۔ اب اس پر وہی مشہور اعتراض ہوگا کہ تسمیہ کے بعد حمد کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ ذی شان کام کہ جس کی ابتدا تسمیہ سے نہ کی جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کتاب کا آغاز تسمیہ سے کیا گیا، اور تسمیہ کے بعد حمد کو اس وجہ سے ذکر کیا گیا
کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ ذی شان کام جو حمد سے نہ شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے، اور قرآن پاک کی اتباع بھی اس میں ہے کہ قرآن پاک میں بھی تسمیہ کے بعد حمد کو ذکر کیا گیا ہے، اور اسلاف کی کتب کی پیروی بھی ہے کہ اسلاف بھی اپنی کتابوں کا آغاز یوں ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث ابتدا جس طرح تسمیہ کے بارے میں ہے اسی طرح حمد کے بارے میں بھی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ تسمیہ والی حدیث پر تو عمل کیا لیکن حمد والی حدیث پر عمل نہیں کیا؟ تو اس کے جواب کو سمجھنے سے پہلے بطور تمہید ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ابتداء حقیقی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہر چیز پر مقدم ہو۔ دوسری ہوتی ہے ابتداء اضافی، یعنی بعض پر مقدم ہو تو اس کو کہا جائے گا یہ ابتداء اضافی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ابتداء عرفی، یعنی مقصود پر مقدم ہو۔ تو تسمیہ والی حدیث کو ابتداء حقیقی پر محمول کر دیا اور حمد والی حدیث کو ابتداء اضافی یا عرفی پر محمول کر دیا۔ تو ہیں دونوں ہی ابتدا پر، لیکن ابتدا کی نوعیت مختلف ہیں، کہ تسمیہ والی حدیث ابتداء حقیقی کے درجہ میں ہے اور حمد والی حدیث کو محمول کیا ابتداء عرفی یا اضافی کے درجہ میں۔ اب یہاں پر پھر سوال ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے تسمیہ والی حدیث کو ابتداء حقیقی پر محمول کر دیا اور جو حمد والی حدیث ہے اس کو عرفی یا اضافی پر محمول کر دیا؟ تو اس کا الٹ کر دیتے، حمد والی حدیث کو ابتداء حقیقی پر محمول کر دیتے اور تسمیہ والی حدیث کو ابتداء عرفی یا اضافی پر محمول کر دیتے۔ تو ایسا کیوں نہ کیا؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ در حقیقت تسمیہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کا ذکر ہے اور اس سے استعانت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کی جا رہی ہے، جبکہ حمد میں اللہ تعالیٰ کے وصف کو ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ حمد کہتے ہیں هو الثناء باللسانی علی جمیل الاختیاری کی نعمتن کانا وغیرہ۔ تو حمد میں کیونکہ وصف ہوتا ہے اور تسمیہ میں کیونکہ ذکر ذات ہے، تو جس طرح ذات وصف پر مقدم ہوتی ہے اسی طرح ذکر ذات بھی ذکر وصف پر مقدم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تسمیہ والی حدیث کو ابتداء حقیقی پر محمول کیا اور حمد والی حدیث کو ابتداء عرفی یا اضافی پر محمول کیا۔ الحمد پر جو الف لام داخل ہے یہ عہد خارجی، جنسی اور استغراقی تینوں قسم کا ہو سکتا ہے۔ الف لام جنسی ہونے کی صورت میں لام جارہ کا برائے اختصاص ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی شے کے ساتھ جنس کا اختصاص تب ہو سکتا ہے جب جنس کے تمام افراد اس شے کے ساتھ مختص ہوں، کوئی بھی فرد جنس غیر کی طرف متجاوز نہ ہو، اور یہ بات لام جارہ کو برائے اختصاص بنانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لم یزل یہاں نفی پر داخل ہے، جس سے دوام اور استمرار کا معنی حاصل ہوا۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں نہ کہ حادث، جیسا کہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ حیًّا قیومًا سمیعًا بصیرًا، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، قائم ہے، سننے اور دیکھنے والا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأُكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا، اور میں اس کی بہت بڑائی بیان کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور رحمت کاملہ نازل اللہ تعالیٰ فرمائے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذی ارسلہ الی الناس کافۃ، وہ کہ جس کو اس نے بھیجا پوری انسانیت کی طرف، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، وعلی آل محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر رحمت کاملہ نازل ہو اور بہت زیادہ سلام نازل ہو۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ائمہ کرام فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ ہر محفل میں جب نام نامی اسم گرامی آئے
تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور ہر بار پڑھنا یہ مستحب ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے صلاۃ والسلام دونوں کا ذکر اکٹھے کیا کیونکہ قرآن مجید میں دونوں کا حکم ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ وہابی مذہب درست نہیں بلکہ مردود ہے، کیونکہ وہ صرف درود کے قائل تو ہیں لیکن حضور پر سلام کے ذکر سے ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ صلاۃ بمعنی رحمت اور فیضان خیر ہے، اور سلام بمعنی سلامتی ہے۔ یاد رہے ہمارا یہ دعا کرنا کہ باری تعالیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے، یہ در حقیقت اس بات کی خبر دینا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر رحمت نازل فرمائی ہیں اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام آفات و بلیات سے صحیح و سالم رکھا ہے۔ اس کے بعد عبارت آئی وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ۔ آل اصل میں اہلن تھا، اس کی اصل اہلن اس لیے ہے کیونکہ اس کی تصغیر اہیلن آتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ تصغیر اسماء کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ پھر ہا کو حمزہ کے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے حمزہ سے تبدیل کر دیا تو لن ہو گیا، پھر آمن والا قاعدے کے تحت آلن ہو گیا۔ کلام عرب میں آل کا استعمال معزز لوگوں کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے معزز ہوں یا اخروی اعتبار سے معزز ہوں، آل رسول، آل فرعون، جبکہ اہل کا استعمال عام ہے، معزز اور غیر معزز سب کے لیے ہوتا ہے، جیسے اہل اللہ اور اہل حجام۔ آل کی اضافت ذوی العقول میں سے صرف مذکر کی طرف ہوتی ہے، مؤنث کی طرف نہیں ہوتی، لہذا آل رسول کہنا درست ہے لیکن آل فاطمہ کہنا درست نہیں، بخلاف اہل کے کہ اہل کا استعمال مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ آل کے مصداق کے حوالے سے مختلف مذاہب ہیں، آل کے مصداق کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض مالکیہ کا مذہب ہے کہ آل سے مراد صرف بنو ہاشم ہے، اور دوسرا قول جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب آل سے مراد ہیں۔ بنو ہاشم سے مراد وہ لوگ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاملت کی تھی، لہٰذا اس اعتبار سے ابو لہب بنو ہاشم میں داخل نہ ہوا، جبکہ بنو عبد المطلب سے مراد عام ہے، خواہ مدد کی ہو یا نہ کی ہو۔ الغرض لفظ بنو ہاشم خاص ہے اور بنو عبد المطلب عام ہے۔ ازواج مطہرات، بنات، داماد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بعض کے نزدیک خدام بھی اس میں شامل ہیں۔ اس طرح ایک قول ملتا ہے کہ ہر مومن متقی، جیسا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ کل مؤمن تقی فہو آلی، یہ آخری مذہب راجح ہے، ہر مومن متقی میری آل ہے۔ یہ آخری مذہب راجح ہے کیونکہ اسے تائید فرمان مصطفیٰ حاصل ہے۔ اس کے بعد صحابی کا لفظ آیا۔ صحابی وہ مومن ہے جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیداری میں ایمان کے ساتھ صحبت پائی اور پھر وہ تا وفات حالت ایمان پر ہی رہا۔ مصنف نے آل اور صحابہ دونوں کا ذکر کر کے اپنے عقیدے کی نشاندہی کر دی کہ وہ نہ تو شیعہ ہیں کہ فقط آل کے ذاکر ہوں، اور نہ ہی نجدی و خارجی ہیں کہ فقط صحابہ کرام کے ہی ذاکر ہوں۔ صحبن اس میں جمع ہے، بعض کے نزدیک جمع ہے۔ وسلمہ اس کا عطف صلی پر ہے اور اس کو ماضی کے کس سیغے کے ساتھ پڑھیں گے، تسلیماً یا سلمہ کا مفعول مطلق بنے گا، اور کثیراً اس کی صفت ہے۔ اب مکمل ترجمہ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ جو ہمیشہ سے عالم ہے، قدرت والا ہے، زندہ ہے، قائم ہے، سنتا دیکھتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس کی خوب بڑائی بیان کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ نازل فرمائے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ کہ جن کو اللہ نے بھیجا تمام انسانیت کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ وعلیٰ آل محمد وصحبہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور سلامتی نازل ہو بہت زیادہ۔ تو عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئندہ درجے میں اس سے اگلی عبارت سے انشاءاللہ ہم سبق کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔